اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل درس قرآن کے تحت پروگرام خوشبوؤں کا، اور آج ہم نے اس میں ایک بہترین اور خوبصورت سا موضوع رکھا ہے، مولا علی کی شان صدیقیت۔ الحمدللہ عز وجل آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان علی جناب علی وقار ایک نامور محقق ہیں، اسکالر ہیں، الحمدللہ علم حدیث پہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اچھی پکڑ رکھتے ہیں۔ آپ کے لیکچر پوری دنیا میں یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے سنے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں۔ آپ میں سے الحمدللہ اکثر لوگ پہچان رہے ہیں، میں ان کے میسیجز یہاں پڑھ پا رہا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان بن کر حاضر ہیں وجاہت حسین حنفی صاحب۔ بہت شکریہ جناب جی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر میں ہمارے نعت خواں علی جناب شیخ مبین علی صاحب یہاں پر تشریف، اور منقبت مبارک سے ہم یہاں پر جو ہے اس پروگرام کی ابتدا کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل خانقاہ نعیمیہ کریمیہ کے افراد یہاں پر حاضر ہیں، خانقاہ چشتیہ کے افراد یہاں پر حاضر ہیں جو ہمیں سن پا رہے ہیں کلکتہ سے۔ وجاہت صاحب الحمدللہ ہندوستان کی ہر ریاست سے لوگ آپ کے یہاں تشریف لا چکے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، ایک دو نمائندے۔ میں یہاں پر یہ آپ حضرات سے التماس کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ صرف دیکھیں نہ بلکہ اس پروگرام کو یہاں سے شیئر بھی کرتے رہیں، لوگوں کو اس کی خبر بھی کرتے رہیں، تاکہ آج کے اس بابرکت اور ایک اہم گفتگو کو لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں۔ مقام صدیقیت کیا ہے، صدیق کسے کہتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کس طریقے سے مقام صدیقیت پر فائز ہیں۔ الحمدللہ صدیقین کی جماعت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اندر، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے علاوہ جو مقام صدیقیت پہ فائز ہیں۔ آج ہم پرٹیکولر جو ہے وہ ذکر کریں گے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انشاءاللہ العزیز۔ آج جو ہے وہ 17 رمضان لگ چکی ہے، یوم بدر ہے، فتح بدر کا بھی موقع ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل جو ہمارا یہاں سے لائیو بیان ہوگا، ٹرانسمیشن ہوگی، اس کے اندر ہم ضرور سے ضرور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مقام، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کی طہارت کریں گے، اور میدان بدر میں کس طرح سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سپہ سالار بن کر کے اس امت کی اور صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، کس طرح آپ مقام بدر پہ کھڑے رہے ہیں، اللہ رب العزت کی مدد کیسے آئی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا جو ہے بیان تو کل ہوگا۔ ہمارے ساتھی جڑ نہیں پا رہے ہیں ہم سے، تو میں چاہتا ہوں کہ علی جناب وجاہت حسین حنفی صاحب اپنا تعارف پیش کریں اور تھوڑا سا وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے ایک بریف سی جو ہے 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو فرمائیں کہ وہ یہ ذوق کیسے پیدا ہوا اور وہ یہاں کس مقام تک پہنچے ہیں۔ جب تک ہمارے مہمان جڑیں گے پھر ہم منقمت سے انشاءاللہ العزیز باقاعدہ پروگرام شروع کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ علامہ محمد رفیق بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس سے انسان جو ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے اس کے اوپر۔ میرا تعلق جو ہے سیالکوٹ سے ہے، پاکستان سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، لیکن میں بچپن سے ہی میں باہر مسقط عمان میں مقیم ہوں، اور جو میری بنیادی تعلیم ہے وہ ساری دینی اعتبار سے وہ گھر پہ والد صاحب نے کی ہے۔ وہ حضرت محدث ہزاروی حضرت پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں، اور ایک واسطے سے حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ کے ساتھ بھی ان کا ڈائریکٹ بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے، ان سے بھی وہ پڑھے ہیں، تو بنیادی تعلیم جو ہے وہ گھر پر انہی کے ذریعے بھی الحمدللہ تعالی وہ مکمل ہوئی ہے۔ اور یہ تقریباً 2010 سے علم حدیث شریف کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوق دیا حدیث پاک کو سننے کا، تو بس اس کے بعد سے ابھی تک چل ہی رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہیں شیوخ سے احادیث کا سماع بھی کیا ہے، کتب حدیث کو روایت کرنے کی اجازت بھی لی ہیں، اور میرا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ اسماء الرجال پر اور جرح و تعدیل پر اور اصول الحدیث، یہ میرے زیادہ مین ٹاپکس ہی رہتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ جو اہل بیت علیہ السلام سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ الحمدللہ ہمارے خون میں شامل ہے، والد صاحب کی طرف سے منتقل کی گئی ہے دن رات، انہیں کے تذکرے ہمارے گھر پہ چلتے ہیں، یہاں تک کہ جب اگر کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھیں تو شاید ہی کبھی ایسا کوئی کھانا ہو جس میں اہل بیت علیہ السلام سے متعلق کوئی بات نہ ہوئی ہو، کسی کی فضیلت پر، کسی کے کوئی تاریخی واقعے پر۔ تو بچپن سے ہی جو الحمدللہ تعالیٰ جو براٹ اپ ہے وہ اس انداز سے ہوا، اللہ تعالیٰ کا فضل الحمدللہ تعالیٰ۔ ماشاء اللہ علی جناب حسین حنفی صاحب نے بہت ہی شائستگی کے ساتھ اور انداز میں اپنا تعارف کروایا ہے۔ اگر یہ تعارف میں کرواتا تو 15-20 منٹ ضرور لگتے۔ جس حساب سے آپ کے لیکچرز سنے ہیں الحمدللہ اصول حدیث کے اوپر، اور اس سے میں نے بھی الحمدللہ استفادہ کیا ہے اور کافی سارے نوٹس بنائے ہیں، خصوصاً امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جو آپ کے لیکچرز آئے ہیں، اس کے 2 پارٹس مجھے مل گئے ہیں الحمدللہ، میں اس سے استفادہ کر رہا ہوں۔ اور میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ آپ وجاہت حسین الحنفی یہاں یہ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہمارے محترم مہمان کے سارے لیکچرز وہاں پہ پڑھنے اور دیکھنے کو مل جائیں گے۔ آپ اسے دیکھیں، مگر بس یوں ہی نہ دیکھیں، پہلے ایک قلم اور ایک ڈائری اپنے پاس رکھ لیں، اس لیے کہ پھر جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو سینکڑوں اس میں سے ہمارے لیے پھول نکلتے ہیں، سینکڑوں پوائنٹس ہمارے لیے ہوتے ہیں، بہت سی جزئیات جو ہے جو ہمیں کام آ سکتی ہیں فیوچر میں، الحمدللہ آپ کے لیکچر سے ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ میں ہمارے مہمان ذوالفقار علی شیخ صاحب کو اس پروگرام میں جو ہے مرحبا کہتا ہوں اور آپ کا جو ہے میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ منقبت مولائے کائنات علیہ السلام سے اس محفل کی ابتدا فرما دیں۔ السلام علیکم۔ علی حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی ہمارا ہے، لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی ہمارا ہے، جہان سارا تمہارا علی ہمارا ہے، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا۔ ہم اہل عشق ہیں، ہم خود بھی ہو گئے اس کے، ہم اہل عشق ہیں، ہم خود بھی ہو گئے اس کے، کہیں جو کوئی پکارا علی ہمارا ہے، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، مولا حیدر مولا، علی مولا، علی حیدر مولا، علی مولا۔ رسول و زہرا و حسنین بھی ہمارے ہیں، رسول و زہرا و حسنین بھی ہمارے ہیں، رسول و زہرا و حسنین بھی ہمارے ہیں، ہے پھر خدا بھی ہمارا، علی ہمارا ہے، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا۔ لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی ہمارا ہے، جہان سارا تمہارا علی ہمارا ہے، حیدر مولا،
علی مولا حیدر مولا علی مولا. نبی کے ایک اشارے پہ ڈوبتا سورج، نبی کے ایک اشارے پہ ڈوبتا سورج، نبی کے ایک اشارے پہ ڈوبتا سورج، یہ کہہ کے ابھرا دوبارہ علی ہمارا ہے حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا علی حیدر مولا، علی مولا. یہ سب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. شاعر کہتے ہیں تمہارا اپنا مقدر ہمارا اپنا نصیب، تمہارا اپنا مقدر ہمارا اپنا نصیب، فقیر شام تمہارا علی ہمارا ہے. السلام علیکم. وہ کچھ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے شاید موبائل وغیرہ نکل گیا ہوگا، اس لیے وہ ہم سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. آئیے ہم علامہ وجاہت حسین حنفی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں آج کے موضوع کے تعلق سے میں پہلا سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کہ آپ یہ بتائیں کہ مقام صدیقیت کیا ہے اور صدیق کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ناظرین کرام اس کو سننا چاہتے ہیں اس لیے کہ آج تک ہم نے جب بھی صدیق کے ساتھ کوئی نام دیکھا ہے تو مخصوص سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دیکھا، اور جب بھی صدیق کہا گیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے. آج کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا اور سوشل میڈیا کی دنیا آگے چل رہی ہے اور علم جو ہے وہ لوگوں کے فنگر ٹپ پہ آ چکا ہے، گوگل کر کے اور وہاں سے کتابوں کو نکال کر آن لائن دیکھ لیا کرتے ہیں. میں آپ کی بات میں یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ الحمدللہ بے شک صدیق ہیں، واللہ 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 آپ صدیق، بے شک. اور آپ کے مقام صدیقیت سے نہ ہمیں بیر ہے، نہ ہمیں کچھ حسد ہے، نہ جلن ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے بھی لے جائیں گے. میں ان کو پہلے صاف کر دینا چاہتا ہوں، صرف ایک ہی نہیں امت میں صدیقین کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے 3 سے زائد 3 کروڑ تک بھی صدیق ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے اندر باقاعدہ صدیق کے صفات کیا ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. تو انشاءاللہ عزیز ہم اپنے عظیم اسکالر عظیم مہمان سے آج اس تعلق سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ مقام صدیقیت کیا ہے، صدیق کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لفظ صدیق ہے اس کے اعتبار سے سب سے بہترین بات جو ہے، کیونکہ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات ہو رہی ہے تو جو ان کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں انہیں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. تو امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب صدق کی گفتگو فرمائی ہے رسالہ قشیریہ میں تو آپ نے صادق اور صدیق کے درمیان فرق کیا ہے. لغوی اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے یعنی جو اپنی سچائی میں انتہا درجے پر چلا جائے اس کو صدیق کہتے ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. لیکن معنوی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے؟ تو صادق اور صدیق میں آپ فرق فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے جو اپنے قول میں سچا ہو، صادق وہ ہوتا ہے جو اپنے قول میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے قول، فعل اور حال میں سچا ہو. تو اس ڈفرنس کو جو ہے نا بڑا انہوں نے کھل کے بیان کیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب ہم صدیق کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے قول میں بھی کمال پر ہیں، اپنے فعل میں بھی کمال پر ہیں، اور اپنے احوال میں بھی کمال صدیقیت کے درجے پر فائز ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے ان دونوں کے درمیان جو اس کے معنی میں کیا جاتا ہے. پھر اس کے جو روحانی معنی ہیں وہ پھر الگ ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو پھر اس کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود اپنے آپ کو بھی صدیق کہا ہے. اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے سنن الکبریٰ کے اندر، خصائص علی میں یہ حدیث آتی ہے. پھر امام ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا. اس کی سند بالکل صحیح ہے اس حدیث کی. امام بصیری نے جو زوائد ابن ماجہ لکھے ہیں انہوں نے سند کی تصحیح فرمائی ہے اس کے اندر، کہ آپ اس میں فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں. فرماتے ہیں وہاں انس صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں اور میرے بعد کوئی یہ بات نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص، یعنی آپ کے بعد جو بھی صدیقیت کبریٰ کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا آدمی ہوگا. تو یہ حدیث موجود ہے ہمارے پاس، مولا علی کرم اللہ الکریم سے آتی ہے. اب اس کے معنی اور مطالب اگر آپ شارحین کے دیکھیں تو کچھ زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر پہلے گفتگو نہیں کی آپ کی اس شان صدیقیت کے حوالے سے. تو یہ وجہ بنی کہ پھر دل میں خیال آیا کہ یار اس مسئلے کے اوپر اس طرح جو ہے نا گفتگو ہونی چاہیے تاکہ یہ جو اسپیکٹ ہے اس کو کھول کر بیان کیا جائے. اب سب سے پہلے تو یہ جو حدیث پاک ہے اگرچہ اس کے دیگر معارف بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن میں خاص جو آپ نے جو فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ساتھ یہ اس میں حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے بعد جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. آپ نے پہلے والے کا انکار نہیں کیا، یہ خاص نقطہ سب سے پہلے یہاں کو کلیئر کر لیں. یعنی اس میں آپ نے واضح فرما دیا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ صدیق اکبر وہ بھی ہیں، ان کا انکار نہیں میں کر رہا، ہاں لیکن میرے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا اس مقام کا تو وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ جو بھی بعد میں تا قیامت صدیق ہوگا اب وہ صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرے اتباع کر کے ہی صدیق بنے گا. تو یہ چیز ہے. اب اس کو قرآن کی آیات سے جو ہے نا ماخوذ کیا جاتا ہے، جس میں سورۃ النساء آیت نمبر 69 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 طبقات کا ذکر فرمایا جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا. اس میں سے پہلا طبقہ ہے نبیین کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء اور پھر صالحین کا. اور ان کو ائمہ کرام نے مختلف انداز میں جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس کیٹیگری کو وہ اس طرح سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو صالح ہے یہ سب سے نچلا درجہ ہے ان میں، اگرچہ یہ بھی نام یافتہ ہیں. اس سے اوپر کا درجہ ہے شہداء کا، تو جو شہداء ہوتے ہیں یہ صالحین بھی ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. پھر شہداء سے اوپر ہے صدیقین، تو جو صدیق ہوتا ہے وہ شہید بھی ہوتا ہے، وہ صالح بھی ہوتا ہے. اور اس کے اوپر ہوتے ہیں پھر نبیین، جو نبی ہوتے ہیں وہ صدیق بھی ہوتے ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں اور وہ صالح بھی ہوتے ہیں. تو ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزوں کو جمع کر دیا جاتا ہے. اب شان صدیقیت اتنی بڑی شان ہے کہ اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان کوئی اور شان نہیں بیان کی اللہ پاک نے. یہ ایک انبیاء علیہ السلام کا رتبہ ہے اور اس کے فوراً بعد صدیقین کا رتبہ ہے. اب اس کے کچھ جو اسرار ہیں صدیقین کے کہ صدیق کون ہوتا ہے، میں اس کے اوپر آپ کو ایک بڑی خاص کچھ چیزیں یہاں پر میں بتاتا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو کتاب ہے تفسیر مظہری، اس میں آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص دائمی ذاتی تجلیات کے اندر مستغرق ہوتے ہیں، جو ذاتی تجلیات میں مست ہوتے ہیں بغیر کسی صفات کے حجاب کے، بغیر کسی صفات کے حجاب کے، ان کو نبی کہا جاتا ہے. یہ نبی کی شان ہوتی ہے اور یہی جو ہے وہ کمالات نبوت ہوتے ہیں. اور پھر اب صدیقین کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں یہاں پر کہ صدیق کون ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ صدیقین وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر اور باطن میں انبیاء علیہ السلام کی کامل متبع بن چکے ہوتے ہیں. یعنی جیسے کہ اگر ایک سورج کے سامنے شیشہ رکھ دیا جائے تو شیشے کی مثال ایک صدیق کی ہے. اگر سورج کو کہیں کہ یہ نبی ہے تو وہ بالکل ظاہر باطن ہر چیز اکثریز ہوتی ہے صدیق کے اوپر. تو ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے احوال، ان تینوں چیزوں کے اندر وہ اپنے نبی کے ایسے متبع بن جاتے ہیں، ایسے پیروکار بن جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ وہی ہیں. اور یہ نقطہ ذہن نشین کرنے والا ہے. پھر اس کے اوپر آپ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان یہ فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بالکل انبیاء علیہ السلام کے متبع ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے توسط سے ہی بغیر حجاب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، بغیر کسی صفات کے حجاب کے. اس میں کسی کوئی صفت حائل نہیں ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ یہ ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور اسی سے ایک ملتا جلتا معنی جو ہے، اور پھر وہ بیان کیا ہے یہ دیوبند کے جو بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ. ان کی جو کتاب ہے نا معارف القرآن، اس میں بھی انہوں نے یہی جب صدیقین کی اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان جب انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کیسے مشاہدہ کرتے ہیں، وہ حقیقت کیسے مشاہدہ کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ
جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے متعلق فرمایا کہ افتمارونہ علی ما یرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا، افتمارونہ علی ما یرا۔ اور صدیقین کی وہ تعریف کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت کو دیکھتے ہیں اپنے نبی کے توسط سے، لیکن ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ دور سے دیکھ رہے ہوں، لیکن دیکھتے یہ حقیقت کو ہی ہیں، یہ کرتے مشاہدہ حقیقت ہیں، حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ اس کی جو ہے نا، اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں نے تو اس کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے دلوں نے اس حقائق ایمانیہ کا مشاہدہ ضرور کیا ہے۔ اور اس سے وہ آگے اس کی شرح کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی معرفت کی مثال یعنی معرفت علمی ایسی تھی کہ گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر رہے ہوں، یہ آپ کی شان تھی۔ اس لیے امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح مشکات ہے اس میں بھی، اور پھر کئی مفسرین نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے جس کی سند موجود نہیں ہے، لیکن کئی ائمہ نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا أَسْتَدْتُ یقینا، اگر پردے اٹھ بھی جائیں، حجابات اٹھ بھی جائیں، تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی میں اتنا کامل ہوں اپنے یقین میں کہ اب دیکھنے سے اس میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شان صدیقیت ہے آپ کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ شہداء کی مثال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شہداء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ حقیقت کا کسی آئینے کے ذریعے مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں شہداء، جو دلائل اور براہین کے ذریعے خدا کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن جو ڈائریکٹ مشاہدہ ہوتا ہے یہ ایک انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور ان کے توسط سے یہ صرف صدیقین کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ خاص مقام ہے جس کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو عطا کیا گیا۔ اور یہ جو شہداء کا مقام ہے، اس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، جس کو امام بخاری مسلم روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ مقام صدیقیت نہیں ہے، یہ مقام شہداء ہے۔ مقام صدیقیت تو اس سے بھی بلند درجے کی چیز ہے۔ یہی ڈفرینسیشن یہاں پر جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو اس حوالے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ اب اس آئیڈیا کو مزید سمجھنے کے لیے کہ ذات اور صفات کا جو ڈفرنس ہے، اس کے اوپر اقبال کا میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا، وہ بڑا خوبصورت اس کو واضح کرتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے الاما بت کدائے صفات میں۔ کہ اے خدا، جب میں نے عشق کا نعرہ لگایا تو تیری ذات میں ایک شور پیدا ہوا۔ یہ اقبال کی شاعری آپ کو پتہ ہے پھر کس طرح کی ہوتی ہے۔ اور صفات جو تھیں، صفات وہ کہنے لگ پڑی کہ اے خدا ہمیں محفوظ رکھ، یعنی عاشق صفات سے آگے نکل جاتا ہے، وہ ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے اوپر میں اشارہ کرتا ہوں، اس کو طبرانی نے معجم الکبیر میں، معجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ کریم کے بارے میں فرمایا لا تسبوا علیا فانه مسموم فی ذات اللہ، علی کو برا بلا نہ کہو، یہ اللہ کی ذات میں غرق ہے، مست ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا صفات اللہ میں، افعال میں، آیات میں، نہیں، فی ذات اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی ذات میں مست ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے مقام صدیقیت ہے، جو پھر آپ کے بعد کسی کو یہ چیز نہیں مل سکی۔ اور جب یہ چیز سمجھ آ گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے بس وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ سلونی اما شئتم، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ یہ کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے کچھ اسپیکٹس ہیں جو شان صدیقیت کے جو ہے میں نے آپ سے سامنے رکھے۔ ماشاء اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ ہمارے مہمان علی جناب ذوالفقار شیخ صاحب جڑ چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے ڈسکنیکٹ کیا تھا تو دو شعر اور سنائیں آپ، پھر انشاءاللہ العزیز ہم کی طرف بڑھیں گے، ہمارے وجاہت حسین حنفی صاحب کی طرف۔ آپ 2 شعر سنائیں، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منقبت مولائے کائنات کی کچھ اشعار سنوائے جائیں۔ بسم اللہ۔ اس سے پہلے میں یہ اعلان کر دوں
کہ آپ حضرات یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب چینل وجاہت حسین الحنفی صاحب کے نام ہے، جسے آپ سبسکرائب کریں. ایسے ہی علمی باتیں سننے کو انشاءاللہ العزیز وہاں سے آپ کو ملتی رہیں گی. علاوہ شیئر کرتے رہیں پروگرام کو، لوگوں تک عام کرتے رہیں. انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف آئیں گے. فی الحال ہم علی جناب علی صاحب کے پاس. آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ شاید وہ سن نہیں پا رہے ہیں ہمیں. آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ ان کی جی طرف کیجیے. میں آپ کی بارگاہ میں چلتا ہوں اگلے سوال کو لے کر کے. وہ جو آپ نے حدیث پاک ابھی یہاں پر پڑھی کہ انا صدیق الاکبر، تو یہاں ہمارے ایک نے سوال کیا ہے کہ کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں اور میرے بعد یہ کوئی اور نہیں کہے گا مگر جو جھوٹا ہوگا. درست. ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو ہمارے یہاں بر اعظم ایشیا میں خصوصاً ہند و پاک میں جب بھی کہا جاتا ہے تو صدیق الاکبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. تو سوال ان کا یہ ہے کیا حضرت ابو بکر صدیق اس اعتبار سے جھوٹے ہوئے؟ قول علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیجیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اچھا سوال ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن میں تین انبیاء علیہ السلام کو اور سیدہ مریم کو بھی صدیق کہا ہے، اور دن رات ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، انہ کان صدیقا نبیہ. تو اس سے ان کا صدیق ہونا غلط ثابت نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دعویٰ کوئی نہیں کرے گا. صدیق اکبر تو یہ پہلے ہیں، اس لیے آپ نے جو پہلے گزر چکے ان کو فرما دے کہ وہ حق ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حق ہیں، ہم ان کو صدیق ہی کہیں گے، وہ صدیق اکبر ہی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، بعد میں آنے والا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس چیز کا. اس کی مثال یوں دیکھیے، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو میرا قدم ہے یہ ہر ولی کی گردن پر ہے. اب یہ تا قیامت کے لیے ہر ایک کے اوپر ہو گیا. اب یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آپ کے بعد اس قسم کا. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا، یا آپ کی جو غوثیت عظمیٰ ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ غوث آنا ختم ہو چکے ہیں، اب قطب ابدال نہیں آتے، نہیں، بلکہ جو غوث اعظم ہے اب اس مقام کا جو ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. تو جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شان صدیقیت کی نفی کی ہے تو آپ نے ایک تو صدیقیت کبریٰ کی نفی کی ہے، اور ساتھ اپنے بعد میں آنے والوں میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ کوئی اس طرح کا صدیق ہے جس طرح مولا علی ہیں، اس کی نفی آپ نے فرما دی ہے. ورنہ صدیقین جو ہیں یہ تو تا قیامت چلتے ہی رہیں گے. تو پہلے والوں کی بالکل بھی اس میں نفی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری وضاحت فرمائی ہے. اگر نہ پھر یہاں سے لوگ جو ہے وہ ایک الگ طریقے کا میسج لے کے چلے جاتے. میں نے چاہا کہ یہ آپ پہنچا دوں. اگر آپ اجازت دیں تو اس کے میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ قرآن کا ذکر کیا تو ایک دم سے کچھ اور چیزیں میں آئی ہیں، میں انشاءاللہ وہ آپ سے ڈسکس کر لوں. جی بالکل. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مقامات پر لفظ صدیق کو استعمال کیا ہے. ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا انہ کان صدیقا نبیہ، کہ وہ صدیق نبی تھے. پھر ایک حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیہ. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا یوسف ایھا الصدیق. اور ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں فرمایا کہ وامہ صدیقہ، کہ جو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ ہیں. تو جب یہ 4 چیزیں اپنے بیان فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اگر اس کو کمپیئر کریں نا، اگر کہ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے اندر کس طرح سے یہ ان کے جو اوصاف تھے ان انبیاء علیہ السلام کے وہ عکس ریز ہوئے، آپ کس طرح ان سے اپنے فیض حاصل کیا. میں باری باری آپ کے سامنے میں کچھ نکات رکھتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ پیرللز ہیں ان کے درمیان جو بنتے ہیں. سب سے پہلے تو ادریس علیہ السلام سے میں شروع کرتا ہوں. یہ فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیہ، اور آگے فرمایا ورفعناہ مقانا علیہ. سورہ مریم کی جو آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رفیع بلند مقام پر اٹھا لیا، ان کا مرتبے کو بلند فرما دیا. اس کو ذرا کمپیئر کریں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کہ آپ کو جو مقام اور جو مرتبہ دیا گیا، یہ نہ اگلوں نے ایسا مقام دیکھا نہ پچھلوں نے ایسا مقام دیکھا کبھی. تو یہ ورفعناہ مقانا علیہ، اور اس میں لفظ بھی جو ہے نا وہ لفظ علیہ استعمال ہوا ہے. اس سے جو باریک نشانہ جو ہے نا کہ اشارہ سمجھنے والے سمجھے اس چیز کو. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زندگی کے اندر میں صرف 2 انسیڈنٹس کو لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ عارف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اس کی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
سورۃ الانعام میں ذکر کیا کہ جب فلما جن علیہ اللیل، چاند ستارے اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ نے اپنی قوم پر حجت قائم کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دلائل دیے جس کے ذریعے وہ قوم پر حجت قائم کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دلائل جو ہے نا وہ سکھاتے تھے. تو یہی چیز مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں نظر آتی ہے سبحان اللہ، کہ آپ اس امت کے سب سے بڑے عارف ہیں، آپ سے بڑا عارف ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری چیز، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور اس کو ذرا کمپیئر کریں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، کہ آپ نے بھی اپنے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. آپ کو معلوم تھا کربلا میں کیا ہونے والا. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند علی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب تشریف لے جا رہے تھے کوفہ کی طرف، تو راستے میں اپنے کربلا میں قیام فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ میرے بچے کو شہید کریں گے. یہ روایات ہیں اور آپ کو معلوم تھا اس چیز کا. تو یہ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت ایک پیرل یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا چیز پیرل نظر آتی ہے سبحان اللہ. وہاں پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی خاص ایک خواب دیکھا اور پتہ چل گیا کہ یہ چنا ہوا لڑکا ہے، یہی چیز مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو چن لیا ہے. اگرچہ اس حدیث میں ایک ویکنس پائی جاتی ہے، اس کو امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ چیز کہ آپ سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو چن لیا. ایک پیرل یہ ہوا. دوسرا، پھر جس طرح سے آپ کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی، ظلم کیا، پھر زلیخا کے ساتھ جس طرح کی جو ہے نا وہ معاملات ہوتے رہے، اس کو ذرا کمپیئر کریں کہ کیا کیا کوششیں کی جاتی رہی مولا علی کے لیے کہ کسی طرح سے آپ کو جو ہے نا الزام تراشی کی جائے اور آپ کے مقام کو گھٹایا جائے. لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام اس طرح کھل کے سامنے آ گئے، اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بھی کھل کے سامنے آ گئی. یہاں سے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا اس حوالے سے. پھر حضرت مریم علیہ السلام، جب ان سے کمپیئر کریں اس سے کیا چیز نظر آتی ہے؟ بڑا خوبصورت پیرل ہے کہ مریم علیہ السلام کی تربیت بھی، کفالت بھی نبی نے کی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کفالت بھی نبی نے کی. ان کی بچپن سے ہی تربیت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے. تو یہ بڑے خوبصورت اور پھر ایک چیز بھی اس سے یاد رکھنے والی ہے، کیونکہ شان صدیقیت در حقیقت یہ وہ مقام ہے جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی وراثت ملتی ہے، اور وہ جو آدمی ہے وہ ظاہر و باطن میں اپنے نبی کا عکس بن جاتا ہے. اب یہ چیز بڑی حیران کن ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کبھی کمپیئر نہیں کیا اس کے اوصاف کو کسی نبی کے ساتھ سوائے مولا علی کے. آپ نے فرمایا اما تردان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے نزدیک وہی مقام و منزلت جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے درمیان تھا. پھر آپ نے فرمایا، اس کو بھی امام حاکم امام نسائی روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. سبحان اللہ. تو انبیاء علیہ السلام سے جو ہے وہ جگہ جگہ سے آپ کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، اور آپ کی جو ہے نا وہ تجلیات نظر آتی ہیں. پتہ چلتا ہے یہ وارث علم نبوت ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم کے وارث مولا علی کرم اللہ وجہ. بسم اللہ جی. ذوالفقار صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے، پہلے آپ اسے اسٹارٹ کریں. مائک میوٹ کیا ہے آپ نے اپنا. اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں بالکل بالکل اب جی آپ منقبت سنائیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اگلے جو ہے سوال کی طرف آئیں گے. جی ضرور، انشاءاللہ میں چند شعر منقبت کے پڑھتا ہوں. جی آواز آ رہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، عطا علی راب ہوتا ہے. عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے، علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے. اور یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم ذکر مولا علی کر رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں جہاں پہ ذکر شہ بو تراب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر شہ بو
सांस भी लेना सवाब होता है, वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। अली वो है कि दुनिया में आँख खुलते ही, अली वो है कि दुनिया में आँख खुलते ही उन्हें दीदार रिसालत माब होता है, उन्हें दीदार रिसालत माब होता है। और गदीर खून का वाकया कहते हैं, है जिसका मौला नबी है उसी का मौला अली, है जिसका मौला नबी है उसी का मौला अली। गदीर खून पे नबी का खिताब होता है, नबी का खिताब होता है। और अली के दर से कोई क्या बना, कोई क्या बना। कहते हैं कोई है दाता वली और कोई है मेहर अली, कोई है दाता, कोई है दाता वली और कोई है मेहर अली। अली के दर का गदाला जवाब होता है, अली के दर का गदाला जवाब होता है। और आखिरी शेर, अली के नक्श कदम से उसूल बनते हैं, अली के नक्श कदम से उसूल बनते हैं, अली के तन का पसीना गुलाब होता है, अली के तन का पसीना गुलाब होता है। माशाल्लाह, जीते रहे सर, जीते रहे माशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। मौलाना साहब कनेक्टेड है या नहीं? जी मैं हूँ, मगर ऑनलाइन मैं जो है बैकएंड पे था। अच्छी ही खूबसूरत अंदाज में आपने जो है मनक़बत मौलाए कायनात हमें सुनाया और हमारे दिलों को ठंडा किया। फिर हम हमारे मेहमान की तरफ आते हैं, वजाहत हुसैन अल हनफी साहब की तरफ आते हैं। हुजूर वाला एक बात ये है कि हम जो ये सूरह ज़ुम्र की आयत मुबारका है 33 नंबर, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जी, जो ये सच लेकर तशरीफ लाए और वो जिन्होंने उस सच की तस्दीक की, यही मुत्तक़ी हैं और यही अल्लाह से डरने वाले हैं। तो मुबारका जब भी पढ़ी जाती है तो इसमें हमें इसका शान नुज़ूल बताया जाता है कि मौलाए कायनात अली करम करीम से ये मरवी है कि आपने फरमाया कि जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और वसद्दक़ बिही से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात मुबारका। वैसे हमारे पास इसके शान नुज़ूल में 5 रिवायात हैं। बाज़ में यह है रसूल खुद दोनों मुराद हैं, इसलिए कि सबसे पहले सरकार ने इसकी तस्दीक की है। और बाज़ मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन चूंकि कुरान लाते थे तो वो जो है जाअ बिस्सिद्क़ हो गए,
वसद्दक़ा बिही से मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसकी मुख्तलिफ जो है हमारे पास तफसीरें मौजूद हैं। मैं आपकी बारगाह में ये बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर आयत करीमा के अंदर वसद्दक़ा बिही ये वाहिद के लिए है और उलाइका हुमुल मुत्तक़ून ये मुत्तक़ून जो है ये जमा के लिए है। तो मेरे ख्याल से अभी अरबी का बेसिक जो तालिब इल्म होगा इब्तदाई दौर का वो भी जानता होगा कि ये वाहिद के लिए है और ये जमा के लिए है। तो इसमें तदबीक कैसे देंगे आप? और फिर जो फहरिस्त आप यहाँ शुमार करवाएंगे जिसमें मौलाए कायनात भी हैं और दीगर जो औलिया अल्लाह की भी बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो इसमें शामिल हैं। तो हमने तो यही सुना है कि अकबर मुराद क्योंकि मेराज जो खबर आई उसकी सबसे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने तस्दीक फरमाई है। वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो सिद्दीक अकबर। हमारी आवाम के जहनों में यही है कि भाई चूंकि मेराज के फरमाई है इसलिए है। अगर मैं अभी कुरान पाक सूरह वल्लैल की अगर आयतें पढ़ना शुरू करूं यहाँ पर तो उसमें 5-6-7 नंबर आयतों में अगर मैं वहां से थोड़ा निकालूं सिद्दीक कौन है तो वो जो अता जूद व सखा में जो है पेश हो वो सिद्दीक है, वो जो तकवा गुजार हो मुत्तकी हो वो सिद्दीक है, वो हर अच्छी बात को कबूल करने वाला हो। ये 3 जो है मैंने अपने मुताले से नाकिस मुताले से निकाला है। अब ये एक आपके सामने रख दिया मैंने कि ये सिद्दीकीन की है, यहाँ वाहिद के लिए इस्तेमाल है, यहाँ मुत्तकून है। अब इसमें तदबीक करके नाजरीन और सामईन को बताएं आप कि मकाम सिद्दीकियत में सैयदना अली मुर्तज़ा का क्या मकाम है। इनके अलावा भी सिद्दीकीन हो सकते हैं और सुबह क़यामत तक सिद्दीकीन की जमात आती रहेगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं बड़ा वाज़ेह बयान कर देता हूँ कि कुरान का ये उसलूब है कि कई मरतबा वो जमा का जिक्र करता है लेकिन उससे मुराद वाहिद ली जाती है, और यानी कि एक शख्स का जिक्र करेगा लेकिन उससे नाम, जैसे इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु। अब वल्लज़ीना आमनु अइम्मा इकराम ने कहा इससे मुराद मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम की ज़ात है, लेकिन इसको जमा के लिए इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि जो बाकी सहाबा इकराम हैं वो इससे सबक हासिल करें, इससे नसीहत हासिल करें। तो कुरान का ये उसलूब है, ठीक है, कि वो इस तरह से जो है ना वो गुफ्तगू करता है। एक चीज़। दूसरी, जो अव्वलियत की जो गुफ्तगू की जाती है, ये बात कि वो जब सच्चाई आ गई और जिन्होंने तस्दीक की, तो अगर इससे मुराद अगर सिर्फ यही ली जाए कि जिन्होंने सबसे पहले तस्दीक की उनके ऊपर इसका इतलाक करना है, तो वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और फिर दूसरे नंबर पे मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम है। और इसकी इस आयत मुबारक की तफसीर में मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम का इसमें गरामी भी बयान किया गया है, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं किया गया। तो इसको फिर मैं किस अंदाज से मैं यूं देखता हूँ कि इसमें तस्बीह इस तरह बड़ी आसानी से पैदा की जा सकती है और उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो ये कि जब हम किसी अव्वलियत का जिक्र करते हैं तो वो बहुत इजाफी एतबार से होता है, यानी कि अगर उम्मत के एतबार से देखा जाए तो ये वो हस्तियां हैं जो सबसे पहले आगे जा चुकी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसकी तस्दीक की। तो अगर कोई कहे कि इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हम इसको दिलो जान से कबूल करते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई कहे इससे मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम की जात है, तो वो भी कबूल करते हैं, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये सारे माना इसके बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। एक तो ये चीज होगी इसकी वो हदीस पाक हमारे पास है, कंजुल उम्माल की है जी, या अबा बकर इन्नल्लाह सम्मा सिद्दीक, अबू बकर अल्लाह मैं समझ सिद्दीक रखा है। जी ठीक है। मैं उसके बारे में बताता हूँ। दहने मुक़द्दस से लबे अक़दस से ये अल्फाज अदा हुए हैं और हमने देखा है कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ये फरमाया है कि अना सिद्दीक़ अकबर। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो हदीस पेश फरमाएं हमारे नाज़रीन और सामईन के लिए जिसमें रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस और अपने लबे मुक़द्दस से सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा को भी सिद्दीक कहा है। ठीक है, इस हवाले से मैं बड़ा बयान करना चाहूँगा कि इसको इमाम तबरानी ने भी रवायत किया है, मजमा ज़वायद में इसका जिक्र मिलता है इस हदीस का, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम को सिद्दीक़ अकबर का खिताब दिया है, सिद्दीक़ अकबर का। लेकिन उसका मैंने शुरू में जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी सनद में कुछ बहुत सीरियस इश्यूज हैं और आपको इस हवाले से पता है कि मैं थोड़ा सख्त किस्म का आदमी हूँ सनदों वाला तो मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम ने जब ये बात की है तो यकीनी तौर पर कि जब तक इस मकाम में मुतहक्किक नहीं हो जाते तो तब तक वो ये बात नहीं कर सकते। तो मरफूअन ये चीज़ तो हमें साबित नहीं मिलती
کہ صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو کہا گیا ہو، ایسی چیز کم سے کم میں نے ابھی تک تو نہیں دیکھی. ہاں لیکن آپ نے جب خود کہا ہے تو یہ اس کی دلیل بالکل کافی ہے اس حوالے سے. اور جو اس کے اوپر جو روایت بیان کی جاتی ہے کنز المال کے حوالے سے، جیسے آپ نے ذکر کیا ابن ساکر وغیرہ کی روایات ہیں، انہوں نے وہاں سے نقل کی ہیں کنز المال میں، تو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقب عطا فرمایا. ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ صدیق صرف اس مقام پر صدیق نہیں بنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ جب آپ ایمان لائے اور چونکہ آپ نے سنا اور اسی وقت قبول کیا، اس لیے آپ کو شان صدیقیت سے نوازا گیا ہے. اور صدیق وہ شخص ہوتا ہے کہ جب وہ کسی نیک بات کو سنتا ہے، کسی صحیح قول کو سنتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کو وہ قبول ہی نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے صدیق. اگر اس کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کا دل ہی نہیں مانتا اس بات کو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ یہ چیز مشہور ہے کہ وہ صدیق ہے معراج والے واقعے کی وجہ سے، اگرچہ اس میں ہم یہ کہیں گے اس میں صدیق اکبر بن گئے اس وجہ سے، لیکن آپ کی جو شان صدیقیت ہے وہ اس سے پہلے بھی موجود ہے. یہی حال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے. پیغام سنا، اس کو فوراً بغیر کسی تردد کے قبول کیا. تو یہ آپ کی سیدھا آپ کی شان صدیقیت کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ معراج کے واقعے کی تصدیق کے بعد صدیق ہوئے، یہ جو ہے سندن بھی روایت جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا سکون پایا جاتا ہے. پرابلم ہے. آپ تو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اسی وقت آپ نے اس کلمے کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ صدیقین کے صف میں شامل ہو گئے. اس اعتبار سے تو اللہ صاحب صحابہ کرام علیہم الرضوان جن لوگوں نے آگے بڑھ کر اس دعوت کو لبیک کہا ہے، وہ تمام کے تمام الحمدللہ صدیقین کی جماعت میں بے شک صدیقین ہیں، بے شک صدیقین. ایک حدیث پاک ہے، صدیق اکبر دو ہیں، سب تمام صدیقین ضرور ہیں لیکن اکبر دو ہیں. اکبر دو ہیں، جی سبحان اللہ. جی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جی جی آپ کی جو شان، آپ صدیقہ، آپ کی شان کو صدیقہ کہیں، کیونکہ جب ہم صدیق کی بات کر رہے ہیں تو خاص مردوں کی گفتگو کی جا رہی ہے نا. جی 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 اور صدیقہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. جی بے شک، بالکل. جی ماشاء اللہ. وہ حدیث پاک جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی صدیق اکبر ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اصابہ میں علامہ ابن حجر نے آپ کی نظروں سے گزری ہوگی وہ. جی میں نے پڑھی ہے مجھے جی جی اس کی سند میں پرابلم ہے، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا. اچھا، یہ دو الگ الگ جو ہیں وہ ایک حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان فارسی سے جو ہے وہ منقول ہے. جی اور دوسری سے فتح القدیر میں امام مناوی نے جو ہے اس کو نقل فرمایا ہے. اس کی بھی سند کے اندر کچھ مسئلہ ہے. جی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. جی ٹھیک ہے، کیونکہ میں ذرا احتیاط کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنا، وہ عام آدمی کی بات ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو عقیدت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ فرمان بھی حق ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور احادیث جب آپ بیان فرماتے ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ عز وجل بڑی محتاط انداز میں اور حوالہ جات کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے علم و فضل میں مزید ترقی عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر سے جو ہے علی جناب ذوالفقار شیخ صاحب کو میں تھوڑی سی زحمت دوں کہ آپ اہل بیت اطہار میں سے جن کی بھی شان میں چاہیں وہ کلام جو ہے وہ 2-3 اشعار آپ پیش کریں. بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بات مولا علی کی ہو رہی ہے اور صدیقین کی بھی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ تمام کا ذکر ایک چند شعر میں ہو جائے انشاءاللہ. جی بالکل، اور دو عالم کے مختار کا بھی ذکر ہو جائے انشاءاللہ. شاعر کہتے ہیں، جب حسن تھونے کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھونے کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے،
دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ میں پھر سے پڑھتا ہوں مخصوص مولا علی کے لیے. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی. علی 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 علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان کی جھولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج مختار کا عالم کیا ہوگا. مختار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے آیا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. تو سردار کا عالم کیا ہوگا. سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ انداز میں آپ جو ہے نعت مصطفیٰ
जिसमें मनक़बतें भी शामिल थीं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपने सुनाई। मैं आखिरी सवाल इस ताल्लुक़ से कर रहा हूँ कि एक हदीस पाक हमारे पास फ़ज़ाइल में से है, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसको दर्ज फरमाया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन हैं, एक हबीब नज्जार जो मोमिन आले यासीन है, और एक हज़कील जो मोमिन आले फ़िरऔन है, और तीसरे के बारे में कहा कि अली इब्न अबी तालिब है। जी जी, वो सबसे अफजल हैं। इसमें मेरी उम्मत के सिद्दीक अली मुर्तज़ा हैं और इन सिद्दीकों से अफजल हैं। इस हदीस से हम क्या माना मुराद ले सकते हैं? अव्वल तो हदीस की सनद के बारे में जो है आप बता दें, उसका हुक्म क्या है, और फिर जो है आपके सामने अगर मौजूद है तो आप देखिए जरा, इसका हुक्म आप बताइएगा जरा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान जो हैं वो आपसे समाअत कर लें। नहीं, आप खुद बताइए जरा इसके मुतालिक, क्योंकि मैंने काफी अर्से पहले इसको देखा था। आप बता दीजिए, मेरा भी फायदा हो जाएगा साथ। हाँ, इसमें ज़ुआफ है, मगर वो शदीद ज़ुआफ नहीं है कि इसे कबूल न किया जाए। फ़ज़ाइल के बाब में इसे कबूल किया जा सकता है। और फिर जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा के सिद्दीक होने पे जो रिवायतें हैं वो इसकी ताबियत में भी पेश की जा सकती हैं, इसलिए हम इसको कबूल कर लें। तो हुजूर का ये जुमला है कि मेरी उम्मत के सिद्दीक अली मुर्तज़ा हैं, वो इन सबसे अफजल हैं, इससे क्या माना है? क्योंकि ये बात लेकर के फिर लोग जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और मौला मुर्तज़ा के दरमियान एक कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो मैं थोड़ा ले रहा हूँ, 1 मिनट, ये जो सोशल मीडिया के जरिए कुछ गंवार और जाहिल किस्म के जो जाकिरीन आ गए हैं, और फिर उन्हीं की बातों में रह करके हमारे यहाँ भी कुछ जो मुजाविरीन जो है फंस गए हैं, फिर वो इसको जो है बतौर दलील पेश करके बड़े शद्दो मत के साथ मुहद्दिसाना तर्ज अमल पे हुक्म लगाने लगते हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो है वो हमारे नाजरीन और सामईन को बताएं कि इस हदीस पाक से हमें क्या मसला अखज़ करना चाहिए, और कौन सदीक है, कौन अफजल है, कौन नहीं है, इस पे किस तरीके से राय रखनी चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया। एक लम्हे के लिए इस हदीस को मान लेते हैं कि काबिल एहतजाज है, इसको मान के चलते हैं एक लम्हे के लिए। तो इसके माना और मतलब के एतबार से ये देखें, मुफस्सिरीन ने सिद्दीक का एक माना ये भी बयान किया है कि सिद्दीक वो लोग होते हैं जो कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात में उनके ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाले होते हैं, उनको भी सिद्दीक कहा जाता है। ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इसका ये एक माना बयान फरमाया है कि जो बहुत सबसे क्लोजेस्ट जो जमात होती है असहाब की अंबिया अलैहिमुस्सलाम के, उनको सिद्दीक कहा जाता है। तो इस हदीस पाक के अंदर अगर इसको मैं समझूंगा एक तत्बीक कायम करने के लिए, तो इससे यकीनी तौर पर शान सिद्दीकियत जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की उसकी नफी नहीं होती, बल्कि इससे मुराद ये लिया जाएगा कि जो सबसे पहले ईमान लाने वाले में से, मेरी उम्मत में से जो शख्स है, वो मौला अली करमल्लाहु वजह करीम की जात है, मर्दों में से। तो इससे इस एतबार से मैं इसको समझूंगा, तो इससे जो जितने भी जो तजादात हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो रफा हो जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त जो है वो हमारा 57 मिनट और 55 सेकंड हो चुके हैं। थोड़ी देर से हम हाजिर हुए थे, इसलिए 5 मिनट में मजीद जो है वो इसे 11:35 तक हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, यानी 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आखिर में एक मैसेज और एक पैगाम दे दें आप, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स मैदान में आ गए हैं, और वो जो है तरह तरह से आपका एक नहज पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो एक बहुत फितने के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसने हदीस पाक को दिखाकर और उसकी सनद और सेहत को दिखाकर औलिया अल्लाह, औलिया किराम की शान पर जो है रकीक हमले किए हैं। मैं चाहता हूं कि फिल वक्त हमारे नौजवानों के लिए, अहले सुन्नत व जमात के लिए, और जो लोग ज़ौक़ रखते हैं हदीस पाक पढ़ने का, फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने का, इसके लिए कोई आप पैगाम अगर देना चाहें तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात को इल्म के साथ अपना ताल्लुक पैदा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोगों के अकायद दुरुस्त हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जब अकायद के साथ सिर्फ जज्बात अगर मिल जाएं तो वो हम एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि केस तो मजबूत है लेकिन वकील कमज़ोर हो जाता है, तो फिर बात आगे ज़्यादा चल नहीं पाती। तो अपना इल्म मजबूत रखें, एक तो ये चीज़ है। दूसरी कि आज के ज़माने में अगर फितनों से बचना है तो इल्म हदीस शरीफ के ऊपर मेहनत करें, क्योंकि जितने भी ग्रोह निकल रहे हैं वो उन्होंने इसके ऊपर अपना जो है ना, एक तरह से यूँ कहना चाहिए कि कब्जा कर रखा है, नाजायज कब्जा कर रखा है, और वो उसको अपनी अथॉरिटी मानते हैं। हालांकि आप लोगों का इल्म है, ये सूफिया कराम का इल्म है, आप लोगों ने ट्रांसमिट किया है इसको पूरी उम्मत के अंदर।
تو آپ لوگ اس کے اوپر محنت کریں، دن رات زندگیاں لگا دیں اپنی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پیاری چیز ہی کیا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ نہ علم تفسیر میں ملے گا، نہ علم کلام میں ملے گا، نہ منطق نہ فلسفہ، یہ مزہ صرف علم حدیث شریف میں ہے کہ دن رات تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا فرامین سے پڑھتے ہیں۔ اب جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، اس علم کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک خاص میں ہدایت یہ کرنا چاہوں گا کہ حدیث کو احتیاط سے قبول یا رد کیا کریں۔ یہ چیز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ جب آپ بے احتیاطی کریں گے نا احادیث کو، یعنی کہ جو مرضی کے مطابق ہیں قبول کرتے چلے جائیں اور ہر فروعی عقیدہ جو ہے نا وہ بناتے چلے جائیں، اس سے نقصان کیا ہوگا کہ آپ کا دل نور پہچاننے سے محروم ہو جائے گا، کہ جو ایک حدیث پاک میں نور ہوتا ہے وہ نہیں پہچان پائے گا۔ اگر آپ شدت اختیار کریں گے اور صحیح، حسن اور ضعیف جو واقعتاً قبول ضعیف ہوتی ہیں ان کے اوپر رہیں گے، موضوعات کی طرف نہیں جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص ملک، ایک تقوی اختیار آپ کو دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، خاص فرقان آپ کو عطا کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ تو وہ حدیث پاک سنتے ہی آپ پہچانیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تقوی شرط ہے، اور یہ شرط ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احتیاط سے قبول کریں، احتیاط سے بیان کریں، اور اپنی زندگیاں لگا دیں اس کام کے لیے، حدیث پاک کو حاصل کریں، میکسیمم حاصل کریں۔ اب ایک اور چیز میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، دیکھیں بعض لوگ، کتنی بدقسمتی کی بات یہ ہو گئی ہے کہ اگر اہل بیت کا ذکر کیا جائے ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ شان صحابہ کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے۔ یار اہل بیت کا ذکر صحابہ کی شان کے خلاف کب سے ہو گیا ہے، یہ تو پتہ چلے کب سے یہ کام ہو گیا۔ کہ اہل بیت کا ذکر کرنا صحابہ کی شان کے منافی ہے۔ اسی طرح ایک وہ طبقہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کا ذکر کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے اس کو، نہیں، یہ افراط و تفریط سے بچیں، اس افراط و تفریط سے بچیں۔ ایک ہی بات کر رہے ہیں سب، صرف ایک چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہیں، ان کو کلیئر کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں آپ کے پیچھے چھوڑی ہیں، آپ نے فرمایا تمہارے پیچھے کتاب اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے، ان کو تھام لیں، انہی کا دامن تھام لیں، انہی کے اوپر متفق ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی، ارے یار سب طریقے ٹھیک ہیں، سارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، سب ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں پہ نہیں پڑھیں۔ اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ زندہ رکھیں، صحابہ کرام کا احترام اپنے پر واجب رکھیں۔ بس میرا یہی پیغام ہے سب۔ آپ کی باتوں سے ایک بات ابھی نکلی جو آپ نے حدیث پاک انی ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ اور عطرت، تو میں یہ پڑھتے تو سبھی ہیں ماشاء اللہ عز و جل اور سبھی جانتے ہیں اس کو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات پتہ چل جائے کہ انی ترکت فیکم الثقلین، کم سے جو جماعت مراد ہے ضمیر سے، اس کے مخاطب ہم ہیں آج 1400 سال کے بعد، یا پھر صحابہ کرام ہی اس کے اولین مخاطب تھے؟ اس میں مقدوم کون ہے اور مقدم کون ہے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے آپ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بڑا اچھا اور خطرناک سوال کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم جو بھی حکم دیتے ہیں وہ سب سے پہلے صحابہ کرام کے لیے ہوتا ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام کے لیے ہوتا ہے، ان کے توسط سے پھر امت کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا حکم نہیں ہے شریعت کا کہ جو صحابہ کرام کے اوپر اپلائی نہ ہوتا ہو اور ہم کہیں کہ بس صرف امت کے اوپر ہوتا ہے، ان کے اندر نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو یقینی طور پر صحابہ کرام کو ہی آپ نے خطاب فرمایا، ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے صحابہ جو میرے بعد، آپ لوگوں کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہ ثقلین کو تھامے رکھیں۔ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں ان کو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اس کی یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرآن کو تھامے رکھنا۔ تو پہلے مخاطب اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی وہ یعنی ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم ان تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض۔ یہ تمسک صحابہ کرام کو بھی کہا گیا تھا، بل وہ ہر ایک کا درجہ ہے کہ اس کو کتنا تمسک کرنا ہے۔ جی جی بالکل۔ یا پھر اس کے بارے میں بھی کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ دوبارہ ایک بار کوسچن ریپیٹ کر دیجیے۔ 1 گھنٹہ 3 منٹ ہی ہوئے ہیں جی، ایک مرتبہ کوسچن ریپیٹ کر دیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم ان سے تمسک گمراہ نہیں ہوگے، تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی ہے کہ ان سے تمسک کرنا ہے؟ یقینی طور پر صحابہ کرام کو اس سے بری نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر ایک کے لیے بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ امت میں کہے نا کہ آقا کا فرمان میرے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، میں فتویٰ نہیں دیتا، علماء سے فتویٰ پوچھ لیں اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو یقینی طور پر یہ ہر ایک کے لیے ہے، صحابہ کرام کے اوپر سب سے پہلے ہے۔ دیکھیے ایک چیز، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان فرمایا قرآن مجید میں،
قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ سب بخشے بخشائے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے چیزیں گڑ لی ہیں. تفتازانی وغیرہ نے بھی جو ہے نا بڑا کھل کے لکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں جو قاعدہ دیا وہ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو مہاجر ہیں انصار ہیں وہ سابقون الاولون ہیں، اور بعد میں وہ لوگ جو آنے والے جو کہ احسان پر پہلے والوں کی جو پیروی کرتے ہیں سابقون الاولون کی، ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ان کو بھی کھلی چھوٹ نہیں دی کہ تم اجتہاد کرو، تمہارے پاس اجتہاد کی نہیں، بلکہ جو پہلے ہیں احسان پر ان کی اتباع کرو، وہی حق پر ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں خلفائے راشدین کے بارے میں بڑا اپنے دو ٹوک فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کو فالو کرو. تو یقینی طور پر یہ تمام صحابہ کرام کے اوپر ہے. اور جن جن لوگوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے جدا کیا ان کے اوپر تلواریں اٹھائیں. ہم نے کیا کہنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں اپنی حدیث میں فرما دیا کہ وہ کون لوگ تھے. ہم کون ہیں اس کے اوپر مزید اب کلام کرنے والے؟ جی صحابہ کرام کے لیے بھی ہے. اور صحابہ کی زندگیاں اگر پڑھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ اہل بیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت میں تلاش کرو. صحیح بخاری کی جو حدیث ہے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مولا علی سے کنیکشن تھا وہ بھی بڑا فیمس ہے. ٹھیک ہے، تو کسی نے بھی ان کے ہاتھ کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ تھامے رکھا ہے. تو ابھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جس کے اوپر وہ متفق تھے خلفائے راشدین، ہم بھی اس کے اوپر آ جائیں. وہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی اہل بیت ہے اس سے محبت کی جائے اور صحابہ کا ادب اور احترام کیا جائے. اسی کے لیے اسی میں ہم سب کی بھلائی. بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. مقام صدیقیت پر بڑی اچھی ہی وضاحت فرما دی آپ نے الحمدللہ عز و جل. کافی کنفیوژنس تھے لوگوں کے، عوام کے ذہنوں کے اندر. جو یہاں پہ میں تو صرف سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور بے شک والے ہی کمنٹس آپ کو دکھا رہا تھا. کافی سارے کمنٹس الحمدللہ آئے، اور ہمارے ناظرین یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا سلامت رکھے علامہ وجاہت حسین حنفی صاحب قبلہ کو پنجتن پاک کے سب. اور آپ اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں جانتا ہوں آپ کا ایک ایک لمحہ ہے، اور آپ ایک ایسے بڑے مشن پر ہیں اور علمی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو علمی سرمایہ دے رہے ہیں کہ جو امت کو کام آئے گا، کئی نسلوں تک انشاءاللہ العزیز وہ کام آتا رہے گا. پھر بھی دیکھیے انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے اور اس سے انسان بری نہیں ہے. میں اپنے ناظرین اور سامعین جو آپ کے ہیں ان کے حوالے سے بھی اور خود بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر وقت آپ نکال سکیں رمضان کے آخر تک بھی ایک آدھ پھر اپنا 1 گھنٹہ اگر آپ قیمتی ہمیں عطا فرما دیں کسی بھی موضوع پہ جو آپ بہتر سمجھیں، ہمارے لیے جو ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. آج کے لیے ہم جو ہے یہیں پر اس ملاقات کو ختم کرتے ہیں اور الوداع چاہتے ہیں سامعین و ناظرین سے. جناب علی جناب ذوالفقار شیخ صاحب، شروع میں آپ ہم سے ڈسکنیکٹ جوڑا، آپ نے بڑی اچھی انداز میں بڑے اچھے کلام ہمیں سنائے، اور آپ نے جو علمی جواہر پارے ہمارے درمیان لٹائے ہیں وجاہت حسین حنفی صاحب نے، انشاءاللہ العزیز اس سے ہمارے سامنے کو بہت فائدہ ہوگا. بہت سے ہمارے مسائل اور جو سوالات تھے الحمدللہ ہوئے. آئندہ انشاءاللہ العزیز کل انٹرنیشنل سنی چینل پر رات کو 11 بجے میں انشاءاللہ فقیر پھر حاضر ہوگا آپ کے سامنے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ کی شان اقدس میں کچھ محبتوں کا نذرانہ پیش کرے گا، اور بدر کی جنگ کے تعلق سے بھی تھوڑی گفتگو ہوگی. کل انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ضرور اسی وقت پر ملیں گے. ناظرین کرام آپ کے لیے خدا حافظ. السلام.